یہ آج کل مسجد میں بھی پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں کون پڑھ رہا ہے بھائی؟ مسجد میں تو پڑھتے نہیں ہیں اس کو، اگر کسی نے پڑھا ہے تو غلط کیا ہے۔ یہ ایک نظم ہے، یعنی آج کل شاید ہی بہت وائرل ہوئی ہے، لیکن یہ بہت پرانی ہے، غربی نظم ہے، اور یہ نعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ لغت عرب کے ایک بہت بڑے امام ہیں، مشہور امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا بہت نام ہے لغت کے اندر، عرب کے لغت کے اندر۔ پرانے تیسری صدی ہجری کے بزرگ عالم تھے، اور ہوا یہ تھا کہ خلیفہ ابو جعفر منصور جو عباسی مشہور خلیفہ ہے، تو اس نے اپنے دور میں شاعروں کے ساتھ ایک یوں کہہ لیں کہ پرینک کیا تھا۔ اس طرح کہ اس دور میں شاعر جو ہوتے تھے ان کو بادشاہوں کی دربار سے وظیفے ملتے تھے، وہ شعر سناتے تھے، اشعار سناتے تھے، یا بادشاہ کی کوئی تعریف میں قصیدہ لے کر آتے تھے، تو اس پر بادشاہوں کی طرف سے ان کو انعامات ملتے تھے۔ تو ابو جعفر منصور نے یہ اس کو اللہ نے بڑا غضب کا حافظہ دیا ہوا تھا۔ بڑی سے بڑی غزل، بڑے سے بڑا قصیدہ ایک مرتبہ بھی سنتا تو یہ پورے کا پورا یاد کر لیتا تھا۔ تو اس نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی مجھے ایسا قصیدہ، ایسی غزل سنائے گا کہ جو میں نے پہلے نہ سنی ہو، تو میں اس کو جس چیز پر بھی وہ اپنا قصیدہ لکھ کر لایا ہوگا اس کے برابر سونا دوں گا۔ اب اس کو حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ ایک دفعہ سنتا تو سارا یاد ہو جاتا، اور اس کے پاس ایک غلام تھا جس کا حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ 2 دفعہ جو سنتا وہ پورا اسے یاد ہو جاتا، اور ایک کنیز تھی کہ جو 3 مرتبہ سنتی تو اسے پورا قصیدہ یاد ہو جاتا۔ اب جو بھی شاعر آتا بڑے سے بڑا قصیدہ سناتا، تو خلیفہ اس کو سن کے کہتا یہ تو میرے پہلے سے سنا ہوا ہے، وہ پورا قصیدہ اس کو سنا دیتا، پوری غزل سنا دیتا اس کو۔ وہ شاعر بڑا پریشان ہو کے چلا جاتا کہ یہ تو میں نے پہلی مرتبہ لکھی، کسی کو بتائی نہیں، اور خلیفہ نے کہاں سے سن لی۔ خلیفہ جو ہے وہ ثبوت کے طور پر غلام کو بلاتا کہ تم بتاؤ۔ غلام 2 دفعہ سن چکا ہوتا تھا، ایک دفعہ شاعر سے، ایک دفعہ خلیفہ سے، تو وہ سنا دیتا آ کر۔ پھر اس کے بعد وہ کنیز کو بلاتا، تو کنیز 3 مرتبہ سن چکی ہوتی تھی، خلیفہ سے بھی، بادشاہ سے بھی، غلام سے بھی، تو وہ بھی آ کے سنا دیتی کہ ہاں یہ تو پہلے سے سنا ہوا ہے۔ تو وہ شاعر بڑا ندامت کے ساتھ شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا۔ اس طرح سارے شاعروں کے جو رزق تھے، جو ان کو نذرانے ملتے تھے، وہ سب بند ہو گئے۔ تو اصمعی تک یہ خبر پہنچی، اور اصمعی یہ لغت عرب کے بڑے ماہر اور زبردست قسم کے شاعر بھی تھے۔ تو یہ بادشاہ کے دربار میں آئے کہ میں جو ہے نا بادشاہ سے یہ جو معاملہ کر رہا ہے، بادشاہ وہ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ادھر ضرور ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ پیچھے موجود ہے، میں اس کا حل نکالوں گا۔ تو یہ کہ قصیدہ لکھ کر لائے، جس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ صوت سفیر البلبلی کے نام سے ہے، اور اسی حوالے سے یہ قصیدہ مشہور ہے، اور اسی کے اندر یہ والا شعر جو ابھی حمزہ نے پوچھا ہے یہ موجود ہے، جو شاید آج کل بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، اور بقول اس کے کہ شاید کسی نے مسجد کے اندر بھی پڑھا ہے، حالانکہ یہ کوئی نعت نہیں ہے۔ تو یہ طویل قصیدہ اور طویل غزل جو ہے یہ لکھ کر اصمعی آ گئے اور خلیفہ کے سامنے پڑھی۔ اب یہ انتہائی مشکل ترین الفاظ پر اور مشکل ترین ترکیب کے اوپر مشتمل یہ غزل تھی۔ خلیفہ نے سنا تو خلیفہ کو چند الفاظ ہی یاد ہو سکے، اشعار بھی پورے یاد نہ ہو سکے، وہ بھی آگے پیچھے کر کے اس کو کچھ یاد ہو سکا، باقی کچھ بھی یاد نہیں ہو سکا۔ اب اس نے پڑھنے کی کوشش کی تو پڑھا نہیں گیا اس سے، تو اس نے اپنے غلام کو بلایا کہ تم نے یہ قصیدہ پہلے کبھی سنا ہے، یہ غزل پہلے کبھی سنی ہے؟ تو وہ غلام بھی آگے پیچھے ہو گیا، اس سے بھی کچھ بولا نہیں گیا، 1-2 شعر آگے پیچھے سے بول پایا، اور وہ بھی اس نے بھی معذرت کر لی کہ نہیں میں پہلے نہیں سنا۔ کنیز کو بلایا تو کنیز بھی اسے بیان نہیں کر سکی۔ خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے تم جیت گئے ہو تو تمہیں انعام دیا جائے گا، تو اب بتاؤ کس چیز کے اوپر قصیدہ لکھ کر لائے ہو، کس چیز کے اوپر یہ غزل لکھ کر لائے ہو؟ تو اس نے کہا اصمعی نے کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک بہت بڑا پتھر جو ہے سنگ مرمر کا، وہ میرے آبا و اجداد سے مجھے ملا تھا، میں اس کے اوپر لکھ کر لایا ہوں۔ اچھا، اصمعی نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا، کپڑا ڈالا ہوا تھا۔
وہ لے کر آیا ہوں، اس پر لکھ کر لایا ہوں۔ تو بادشاہ نے باہر سے وہ پتھر منگوایا، تو وہ پتھر اتنا بڑا تھا اور اتنا بھاری تھا کہ اس کو 10 سپاہیوں نے مل کے اٹھایا۔ اب جب اندر لے کر آئے تو اب اتنا بڑا اور اتنا بھاری پتھر، بادشاہ کا اکثر خزانہ جو ہے وہ اس کے بدلے میں ہو گیا۔ تو بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ یقیناً اسمعی ہے، یہ کوئی اور نہیں، اسمعی ہے جس نے اس طرح کا جو ہے وہ قصیدہ، اس طرح کی غزل لکھی ہے۔ تو اس کے چہرے سے انہوں نے کہا کہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ تو جب کپڑا ہٹایا تو وہ اسمعی تھے۔ تو وزیر نے کہا کہ تم امیر المومنین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہو اور اتنا بڑا نقصان امیر المومنین کو پہنچا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ تو امیر المومنین نے خود شروع کیا ہے، خلیفہ نے خود شروع کیا ہے، شاعروں کے رزق سارے ختم کر کے رکھ دیے، نذرانے ختم کر دیے، تو اسی لیے میں یہ کام کر کے آیا ہوں۔ مجھے سننا نہیں چاہیے اس کے برابر، لیکن بادشاہ کو بھی، خلیفہ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلیفہ نے پھر بہرحال جو سلسلہ پہلے چل رہا ہوتا تھا شاعروں کے ساتھ، وہ سلسلہ شروع کیا۔ اب یہاں پر یہ بعض کتابوں کے اندر واقعہ مشہور ہے اور کافی مشہور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا امام اسمعی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسمعی جو ہے وہ ابو جعفر منصور کے دور میں اس کے دربار میں آئے نہیں تھے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اور دیگر نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جو اسمعی تھے ان کا تعلق ابو جعفر منصور کے پوتے ہارون الرشید کے ساتھ تھا، ان کے دربار میں وہ ہوتے تھے۔ تو یہ بہت بعد میں جا کے کسی نے یہ قصیدہ لکھا اور اسے اسمعی کی طرف منسوب کر کے مشہور کر دیا۔ یہ اسمعی کا قصیدہ ہے بھی نہیں، نمبر 1 بات یہ، اور نمبر 2 بات یہ کہ یہ ایک غزل ہے، اس کا نعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو مسجدوں کے اندر پڑھنا اس کو درست بھی نہیں ہے، اور بہرحال اس طرح کی غزل پڑھنے کی یہ درست بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی غزل پڑھی جائے۔ جو نعتیں ہوں، جو منقبتیں ہوں، اس طرح کے عرب کے قصیدے پڑھے جائیں، ورنہ عرب کے اندر بھی ہمارے پاس جو اردو زبان ہے، اس طرح ہر طرح کے اشعار یہ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر طرح کی چیز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔